نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا بیان کچھ خاص ہے، یعنی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سارے سچ ہیں، مذہب جتنے بھی ہیں، کیونکہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی اوتار کی پیروی نہ کر رہا ہو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کچھ کم یا زیادہ نبی رشی دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجے اپنا سچا پیغام پہنچانے کے لیے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، تو جتنا علم اب ہے آج کی دنیا میں، سائنس کیا جب تھا؟ آج سے 10 سال پہلے ہی دیکھ لو۔ تو جیسے جیسے زمانہ آگے جا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، معلومات حاصل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ابھی تک چل رہا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا، کیونکہ جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی اللہ پاک ویسا ہی پیغام لے کر کے اپنے رشی منیوں کو زمین پر، نبیوں کو، رسولوں کو بھیجتا رہا، اور جن چیزوں کی ضرورت ختم ہوتی گئی ان کو پھر دہرانے کے لیے منع کر دیا کہ بھئی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ کام اس طرح سے کرو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں شریعت، دھرم کا قانون، دھرم پہ چلنا، یہ ہے۔ تو جتنے بھی مذہب ہیں وہ کسی نہ کسی نبی رشی منی کی شریعت پہ ہی چل رہے ہیں، جو دھرم جس نے بتا دیا اسی پہ چل رہے ہیں۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں، جتنے بھی انسان ہیں، تو آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک ہی منش کی سنتان ہے سب، آدم اور حوا۔ لیکن اب ان میں گروہ بن گئے۔ ایک گھر میں اگر دیکھو بہت سے خاندان ایسے ہیں انسانوں میں کہ مزاج ایک نہیں ہے، سوچ ایک نہیں ہے، خیال ایک نہیں ہے، سب کے الگ الگ ہیں۔ اب اگر ویسے مسلمانوں میں دیکھو جو وحدانیت کی بات کرتے ہیں اور اولیاء اکرام پہ بھی جو اعتراض اٹھاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سے جو مانتے ہیں ان کو، تو کوئی کہتا ہے کہ ہم خواجہ غریب نواز کے پاس گئے تھے تو ہماری یہ منت پوری ہو گئی۔ کسی کا یقین کہیں بنا ہوا ہے، کسی کا کہیں۔ ایسے ہی غیر مسلموں میں بھی ہیں جو سناتن دھرم کہتے ہیں اپنے آپ کو، جبکہ سناتن دھرم ہی اسلام دھرم ہے۔ سناتن کہتے ہیں سچے دھرم کو، اور یہ شروع سے ہی اسلام دھرم چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے، کیونکہ پیدا کرنے والی ذات تو ایک ہی ہے نا، کائنات کو بنانے والی وہی ایشور ہے، وہی اللہ ہے، وہی اوم ہے، زبانوں کا فرق ہے۔ تو اس بیان کو کرنے کا مطلب کسی کا مذہب بدلنا نہیں ہے۔ میرا جو یہ بیان ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، سمجھانا یہ ہے کسی کا دھرم یا مذہب بدلنا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا ہے سب دھرم مذہب تو اچھی باتیں ہی سکھاتے ہیں۔ جتنے بھی مذہب ہیں سب میں اچھی باتیں اچھی ہیں، بری باتیں بری ہیں، تو سب اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ جیسے جیسے انسان کی ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں، نئی کتابوں نے وہ پوری کی۔ جیسے جیسے ضرورت پڑی، بھائی پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، ان کے اوپر جو پیغام بھیجے، اب ان کے بعد میں جب اولاد بڑھی تو ضرورتیں بڑھی، تو پھر اللہ پاک نے دوسری کتاب بھیجی، یعنی کہ اور پیغام بھیجے، تو اس میں پھر جو ضرورت تھی اس کے متعلق بتایا، اس کے بارے میں بتایا۔ تو جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی انسان کی، نئی کتاب نے وہ پوری کی ہے، اور جن باتوں کی ضرورت ختم ہو گئی وہ باتیں نہیں دہرائیں۔ جن باتوں کی ضرورت ختم، جن کاموں کی ضرورت ختم ہو گئی، جن باتوں کی، وہ ان کو دوبارہ سے
نہیں دہرایا گیا، مگر ایک بات شروع سے آخر تک کی کتابوں میں موجود ہے، ایک بات سب میں موجود ہے، شروع سے لے کر کے آج تک، نقصان سے بچانے والی باتیں اور آپس کی ایکتا، آپس میں ایک رہو، محبت سے رہو، اور کسی کا نقصان مت کرو، اور جو تمہیں نقصان سے بچانے والی باتیں وہ بھی بتائے گی، وہ ساری کتابوں کے اندر ہے، کس کام کو کرنے میں تو نقصان ہے اور کس میں فائدہ ہے، یہ ساری کتابوں کے اندر بتائی گئی۔ تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ تو قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ایمان رکھنے والوں پر اور بھروسہ رکھنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا، برائی کی طرف لے کے کون جاتا ہے؟ شیطان۔ تو یہ ساری کتابوں کے اندر اس سے ہوشیار کیا گیا ہے، راکشس سے۔ اردو میں، عربی میں اس کو شیطان کہتے ہیں، ہندی میں اس کو راکشس کہتے ہیں، جو بھٹکاتا ہے، برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور یہی جو ہے اللہ پاک نے، اور اسے جو ہے ایشور کو، وہی اگر یہ چاہے کہ ہم اس کو پورا جانتے ہیں تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں، تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، عالمین نذیر، وہ ذات جس نے فیصلے کی کتاب نازل فرمائی تاکہ یہ بندہ جہان والوں کو ڈرانے والا ہو، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ نازل کی رسول اللہ پر، اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو یہ پیغام دیا ہے، یہ کتاب اس لیے دی تاکہ اللہ کے بندوں کو ڈرائیں، سمجھائیں برے کاموں سے، اور اچھے کاموں کی ان کو خوشخبری سنائیں۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت الیہ انیب والیہ انیب، یہ 25ویں پارے اور دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ وہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ تو اب یہ ہے بات آگے یہ چلتی ہے یہاں پر، جب سب کتابیں، سب باتیں اللہ پاک نے جو ہے سب میں ایک ہی بات بتائی ہے، اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی انسان کی، اسی حساب سے جو ہے اللہ پاک پیغام بھیجتا رہا اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لوٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے جو ہمارے بھائی لوگ جو ہیں جنہیں نہیں معلوم ہے، پنرجنم مانتے ہیں نا، تو پنرجنم تو ہے دنیا میں ختم، ایک جنم تو یہ ملا جو اس عالم ظاہر میں ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ تو عالم آخرت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، اور اس پر ایمان ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہے ہمارا۔ مر بھی گئے، اس دنیا سے چلے گئے، انتقال ہو گیا، پھر دوبارہ جینا ہے، زندہ ہونا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے، پھر موت نہیں ہے۔ اور وہ جو ہے لیکھا جوکھا جو بھی تم نے کرا ہے وہ سارا اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو، یعنی کہ ٹیسٹ لے گا اللہ پاک، جیسا ہم نے تمہیں بنایا تھا، جو کام دیے تھے وہ کرے بھی ہیں یا نہیں، ویسے ہی کرے ہیں جیسے بتائے تھے، وہ باقاعدہ ریکارڈنگ ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس، وہ دکھا دی جائے گی اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ دکھا دی جائے گی اگر انکار کرے گا۔ تو اب بات شروع ہوتی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا کیا نام ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا کیا نام ہونا چاہیے تھا اور کیا نام تھا؟ تو اس بات کو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اسی کا نام
تو اللہ نے فرمایا تو خود قرآن میں جو جواب عنایت فرماتا ہے کہ تھا اللہ جب نہ تھی ساتھ کوئی شے، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کا کیا نام ہونا چاہیے تھا؟ تو اللہ پاک نے قرآن میں خود جواب دیا، عنایت فرمایا تھا اللہ جب نہ تھی ساتھ کوئی شے، اللہ ہی تھا جب کوئی چیز ساتھ میں نہیں تھی، کوئی شے ساتھ نہیں تھی۔ اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تیسرے پارے اور 14ویں رکوع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ پیغام دیتا ہے، پارہ 3 رکوع 14 کہ آؤ اے اہل کتاب اس طرف کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو رب یا معبود نہ بنائیں بجز اللہ کے، بجز ایشور کے، ایک کے، اور کسی کو ہم آپس میں عبادت والا پوجنے والا نہ بنائیں۔ تو اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں اور آکاش وانی کی ہیں، اللہ سب سے ارشاد فرماتا ہے کہ سب مل کر ایک ہی سرشٹھا یعنی اللہ کی عبادت کریں اور بندے بندوں کو آپس میں معبود نہ بنائیں سوائے ایک ذات اللہ کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کیا ہے اور کیا اہمیت ہے اس نام کی؟ تو نام تو بہت ہیں اللہ کے، نام تو بہت ہیں، لیکن اس نام کی کیا اہمیت ہے؟ تو غور فرمائیں، یعنی کہ اسم اعظم کے معنی بڑی مہمہ والا نام ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اسم اعظم، بڑا نام اللہ کا، بڑی مہمہ والا نام۔ اجبا کے معنی اس کی بڑائی بیان نہیں ہو سکتی، اجپا یہ ہندی میں، سنسکرت میں اجپا کہتے ہیں، اردو میں عربی میں اسم اعظم کہتے ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ قرآن میں فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کو کوئی علم کے احاطے میں نہیں لا سکتا، یہ خود اللہ نے فرمایا۔ اللہ کو کوئی بھی اپنے علم کے احاطے میں لا نہیں سکتا، بے شک۔ سب سے پہلے جب کچھ بھی نہ تھا اپنا نام اللہ خود رکھا، سب سے پہلے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اپنا نام اللہ خود رکھا اللہ نے، اور لوح پر لکھ دیا۔ جب اس نام کی اہمیت سمجھنے کی انسانوں میں صلاحیت ہو گئی تو سب سے آخر میں آخری کتاب میں بتا دیا گیا، یعنی کہ قرآن پاک میں۔ جب بندہ بنا تو اس کا نام خدا ہوا، صلاحیت جب ہو گئی سمجھنے کی تو صلاحیت ہوتے ہوتے کہاں تک آئی؟ اب لگا لو، تو جب صلاحیت ہو گئی تو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود بتا دیا سب۔ تو صلاحیت کو آنے میں کتنا ٹائم لگ گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ قرآن نازل ہوا، تو اس میں وہ بات بتائی۔ پھر اس سے پہلے اتنی سمجھ نہیں تھی سمجھنے کی انسانوں کے اندر، تو وہ بات نہیں بتائی تھی اللہ نے۔ تو جب سب سے آخر میں آخری کتاب میں بتا دیا گیا، جب بندہ بنا تو اس کا نام خدا ہوا، اور جب بندے کو پالا تو اس کا نام رب ہوا، جب بندے کے روم روم میں بسا اور کائنات کے ذرے ذرے کण کण میں سمایا تو اس کا نام رام ہوا۔ سمجھ آئی بات؟ جب بندوں سے اعلیٰ خود ہوا تو نام ایشور ہوا، اور جب رشی منی اور نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں سے واسطہ جوڑا تو شیام ہوا، جب سرشٹی رچی جہاں بنایا تو جگدیش ہوا، جب سنچالن شروع کیا تو گوڈ کہلایا۔ ان ناموں کے معنی سب جانتے ہیں، کیونکہ جس کسی نام سے پکارا اس نے سنی،
رشی، اجپا اور اولیاء اسم اعظم کہتے ہیں، مگر اسم اعظم اور اجپا کو وہی جانے گا جو بتائے گا نہیں۔ جو کسی کو نہیں بتائے گا وہی اس اسم کو، اس نام کو جان سکتا ہے، لیکن یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نام کے معنی اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو نہیں بتائے۔ سب نبی، رسولوں اور اولیاء اللہ کو اللہ نے معنی بتائے، اور اس کے جو بھی مطلب معنی جانتا تھا وہ جو بھی کہتا ہے، جو بھی اس کے معنی جانتا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، شری رام، کنہیا، شری کرشن جی، والمیکی، خواجہ خضر، نارد منی، یہ سب اور عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، اور اسی کے ذریعے کچھ بھی کر دکھاتے تھے۔ اور بھی حرف مقطعات ہیں بائبل میں، تورات میں، قرآن میں، ویدوں میں، اوم، اللوم، ہما، الف لام میم وغیرہ، مگر مانو کے اسم اعظم یا اجپا کہتے ہیں۔ مانو کو جو ہے اسم اعظم یا اجپا کہتے ہیں۔ اس کے لیے صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی، اس کے لیے صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر جو ہے اس بیان کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت مجیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر شاکر میاں نے اپنے مرشد سے کہا، یعنی کہ اپنے پیر سے، کہ حضور اسم اعظم سکھا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک گھسیارا ہے جو بریلی کی سائیڈ میں رہتا ہے، گھاس بیچنے ایک سرا میں آیا کرتا ہے، اسے اسم اعظم یاد ہے۔ شاکر میاں بریلی اسی سرا میں جا پہنچے تو سچ ہی میں وہ بوڑھا گھاس بیچنے سرا میں آیا۔ ایک انگریز عہدے دار نے گھاس کی قیمت دریافت کی، گھسیارے نے وہ گھاس دے دی، اس نے اپنے گھوڑے کے آگے ڈال دی اور پیسے کو کہا 2 آنے میں طے ہوئی تھی۔ انگریز 1 آنا دینے لگا، 2 آنے میں طے ہوئی تھی اور وہ انگریز دینے لگا 1 آنا، اور وہ گھاس اس کے گھوڑے کے آگے بھی ڈال دی، اس نے کھا بھی لی، اور بعد میں پیسوں میں حجت بازی کرنے لگا وہ۔ تو بڑے میاں کے اصرار پر انگریز نے گھسیارے کو کوڑوں سے خوب مارا جب انہوں نے اپنا 2 آنے مانگے تو شاکر میاں سوچنے لگے اگر میرا علاقہ ہوتا تو اس انگریز کو جان سے مار دیتا، اگر کرامت ہوتی تو اسے پھونک دیتا۔ وہ بیچارہ گھسیارا صبر شکر کرتا ہوا اپنے گاؤں کو واپس لوٹا، اور شاکر میاں پیچھے پیچھے چل دیے۔ راستے میں اسم اعظم کے بارے میں معلوم کیا۔ اس بوڑھے نے کہا سامنے کیا ہے؟ راستے میں شاکر میاں نے ان سے معلوم کرا بڑے میاں سے اسم اعظم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ سامنے کیا ہے؟ تو شاکر میاں نے کہا کہ باغ ہے۔ اس گھسیارے نے غضب کی نظر سے دیکھا تو باغ جل پھک کر خاک ہو گیا۔ پھر دوسری طرف دیکھا اور معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، تو شاکر صاحب بولے پرانا گلا سڑا دیودار کا پیڑ کا تنا پڑا ہے۔ پرانا گلا سڑا دیودار کے پیڑ کا تنا پڑا ہے۔ انہوں نے ہنس کر دیکھا، وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ تو سرائے میں کیا، اور کہنے لگے کہ تو سرائے میں کیا سوچ رہا تھا کہ میرا علاقہ ہوتا تو انگریز کو مار دیتا جان سے، اور کرامت ہوتی تو پھونک دیتا۔ ہمیں دیکھ، ساری چیزیں موجود تھیں، پھونکنے کی بھی طاقت تھی، مارنے کی بھی طاقت تھی۔ جا پہلے اسم اعظم سیکھنے کا ظرف بنا، پھر سیکھنا۔ تو جو یہ عامل لوگ ہیں، مولوی ملا ہیں،
یہ جو ہے اس میں اعظم سیکھنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، اور عملیات سیکھنے میں بہت لوگ مشغول ہیں. اور تو اس کو ہضم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اسی کو سکھایا جاتا ہے جو اس کو ہضم کر سکے، جو اس کی برداشت کر سکے. اور جو کسی کو بتایا وہ سب کچھ طاقت ہوتے ہوئے سے انگریز سے کیوں پٹ رہے ہیں، کوڑوں کی مار کھا رہے ہیں. تو بھائی اللہ پاک ایسا نہیں ہے کہ وہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے یا اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، اور آج بھی معلوم ہے. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ استعمال کرنے کے لیے کسی کے نقصان کے لیے ہے. وہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر بیان کریں گے.